میرا شوہر بہت ہی خوبصورت دل کا مالک تھا۔ اس نے شادی کے بعد کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا مگر بہت اچھا اور صاف ستھرا تھا۔ میرا شوہر ہر ماہ سبزیوں اور پھلوں کا ایک ڈھیر گھر میں لے کر آتا تھا، جس کی وجہ سے کبھی مجھے کھانے پینے میں کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مگر سنا ہے کہ اچھے وقت اور مسکراہٹوں کی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری شادی کے 6 سال بعد میرے شوہر کا نہ جانے کس پریشانی کی وجہ سے ہر وقت بی پی ہائی رہنے لگا تھا۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار ٹال دیتے۔ حالانکہ میں لاپرواہ لڑکیوں کی طرح صرف اپنی خوشی اور آرام دیکھنے والی لڑکی بالکل نہ تھی۔ میں اپنے شوہر کے آرام و سکون کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کے باوجود میرے شوہر نے کبھی مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ مجھ میں ایک بہت بڑی خامی تھی جو میرے شوہر کو بہت ناپسند تھی۔ دراصل مجھے اپنی بھابھی کو ہر بات بتانے کی عادت تھی اور میں اپنے گھر کی ہر بات کال کر کے بڑی بھابھی کو بتا دیتی۔ حالانکہ وہ سب باتیں بے ضرر سی ہوتی تھیں مگر میرے شوہر کو یہ بات بہت ناپسند تھی۔ وہ کچھ عرصہ تو مجھے ٹوکتے رہے مگر جب اثر ہوتا نہ دیکھا تو وہ اپنی ہر بات مجھ سے چھپانے لگے تھے۔ مسلسل تھکن اور پریشانی کا شکار رہ کر ایک روز میرے شوہر کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا کہ اس نے سیدھا دل پر اٹیک کیا اور میرے شوہر کی وفات ہو گئی۔ اس روز تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں جوان اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے ماں باپ حیات نہ تھے۔ 2 بڑے بھائی تھے جو اپنے اپنے گھروں میں خوش رہ رہے تھے۔ میں نے شادی کے بعد بھائیوں کے گھر ایک رات کے لیے بھی کبھی قیام نہیں کیا تھا۔ میں دن میں ملنے جاتی اور واپس لوٹ آتی تھی۔ میں ان پر کبھی بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی مگر شوہر کی اچانک وفات کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میری اولاد بھی نہیں تھی۔ بھائیوں نے میرے شوہر کی تدفین کی اور پھر واپسی کے لیے تیاری باندھ لی۔ میں اکیلے پن کا سوچ کر ہی گھبرا اٹھی تھی۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے اکثر خود کو بہت بچا بچا کر رکھنا پڑتا تھا اور پھر اب تو میں لاوارث ہو گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر بھائیوں کے ساتھ جانے کی بات کی تو وہ دونوں الٹا مجھے سمجھانے لگے اور بولے کہ اگر تم ہمارے ساتھ آ جاؤ گی تو شوہر سے ملا یہ گھر تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں کو خوف تھا کہ میرے شوہر کے خاندان کے لوگ مجھ سے یہ گھر اور سامان چھین لیں گے۔ مجھے صرف عزت کے لیے چھت چاہیے تھی، جبکہ میرے بھائی میرے لیے لالچ میں آ گئے تھے۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ کچھ عرصہ اس گھر میں رہ کر اپنے قدم مضبوط کرو اور پھر چاہے یہ گھر بیچ کر ہمارے پاس آ جانا۔ میں بھائیوں کی بات پر خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں مجھے سمجھا کر اپنی بیویوں بچوں سمیت واپس لوٹ گئے اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ کچھ عرصہ گھر میں جان پہچان کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد ان لوگوں نے بھی آنا بند کر دیا اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ گھر میں کھانے پینے اور ضرورت کا دوسرا سامان موجود تھا۔ مجھے اس کی فکر نہ تھی مگر آخر سامان بھی کب تک موجود رہتا۔ میں بھوکی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اپنا پیٹ پالنے کے لیے عدت پوری ہوئی تو میں نے گھر سے قدم باہر رکھا تو چند دنوں میں ہی میرا دماغ ٹھکانے لگ گیا۔ دنیا میں جہاں اچھے لوگ تھے وہاں ایسے مرد بھی ملے جو مجھے بیوہ جان کر مجھ سے غلط تعلق قائم کرنے کی دعوت دینے لگے تھے۔ میں خود بھی اتنی تنگ آ گئی کہ دل چاہا اپنا یہ حسین چہرہ تیزاب سے جلا دوں تاکہ کم سے کم زندگی میں کچھ سکون مل سکے، مگر ایسا کرنے کے لیے جو ہمت چاہیے تھی وہ مجھ میں بالکل نہ تھی۔ عدت کے دوران ہی گھر کا راشن ختم ہونے لگا تھا۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے مگر بازار جا کر خریداری کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ میں کبھی بازار نہیں جاتی تھی اس لیے مجھے ان چیزوں کی کچھ سمجھ نہ تھی۔ میں نے بھائیوں کو کال کر کے اپنا مسئلہ بتایا تو بھائی مجھے یہی سمجھانے لگے کہ اب میں ہر کام خود کیا کروں اور خود میں اعتماد پیدا کر کے گھر سے باہر نکلوں۔ میں اپنے بھائیوں کے یوں سمجھانے پر مایوس ہو گئی تھی اور پہلی بار ایسے لگا جیسے میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ بھائیوں کا وجود بھی میرے لیے بے فائدہ تھا۔ وہ میرا کوئی کام کرنے کو تیار نہ تھے اور میں باہر کے حالات اور لوگوں سے گھبرا رہی تھی۔ میں ان لڑکیوں میں سے بالکل نہ تھی جو غیر مردوں سے تعریف وصول کر کے خوشی محسوس کرتی ہیں۔ ابھی میں ایسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ ایک روز گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا تو کوئی مرد آیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا تعارف حاجی امام بخش کے نام سے دیا تو میں فوری پہچان گئی۔ حاجی صاحب میرے شوہر کے رشتے میں چچا لگتے تھے مگر میرے شوہر ان سے زیادہ ملنا پسند نہ کرتے تھے۔ مگر میں آج گھر میں اکیلی تھی اور میں مروت میں ان کو دروازے سے واپس نہیں بھیج پا رہی تھی۔
مجبوراً میں نے دروازہ کھول دیا اور حاجی صاحب کو اندر بٹھا کر چائے بنا کر پیش کی۔ حاجی صاحب نے مجھ سے حال احوال لینے کے دوران پورے گھر میں نظریں گھماتے ہوئے جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر بے تکلفی سے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ میں ان کی اس حرکت پر بے یقینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ مجھے ان کا میرے گھر آ کر بے تکلفی سے گھومنا پھرنا ناگوار گزرا تھا، مگر میری مروت آڑے آ رہی تھی، اس لیے میں ان کو روک نہیں پائی تھی۔ حاجی صاحب نے کچن کا جائزہ لے کر باہر آتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کچن میں راشن بالکل ختم ہے، کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا سامان لا کر دینے والا کوئی نہیں ہے؟ میں نے شرمندگی سے نظریں چرا کر بہانہ بنایا کہ راشن آج ہی ختم ہوا ہے اور میں اگلے روز بازار لینے جانے ہی والی تھی۔ میری بات پر حاجی صاحب مسکرائے اور بولے کہ فکر مت کرو، تم میرے بھتیجے کی بیوہ ہو اور اس رشتے سے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر وہ مجھ سے انتظار کرنے کا بول کر گھر سے چلے گئے۔ میں الجھی ہوئی سی دروازہ بند کر کے مغرب کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر پھر سے دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، مگر یہ دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں، کیونکہ سامنے حاجی صاحب کھڑے تھے اور رکشہ راشن اور ضرورت کے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے وہ پورا سامان میرے گھر میں لا کر رکھ دیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ آج سے وہ میری ساری ذمہ داری خود اٹھائیں گے۔ میں ان کی شکر گزار تھی۔ میرے بھائیوں نے بھی میرے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں رکھا تھا جیسے وہ میری ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ میری ضد کے باوجود حاجی صاحب نے مجھ سے اس سامان کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا اور سامان بھی میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر تھا، مگر ان کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے سمجھا رہے تھے کہ اب تمہارا دنیا میں کوئی اپنا اور پرخلوص رشتہ نہیں ہے، تم جوان ہو اور دنیا تمہارا استعمال کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اب تم مجھے اپنا سمجھو اور اپنی ہر پریشانی مجھ سے کہہ دیا کرو، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اس قسم کی باتیں سن کر مجھے عجیب لگ رہا تھا، مگر میں مجبوراً خاموش رہی۔ میں نے جلدی جلدی میں اچھا سا کھانا بنایا اور حاجی صاحب کو کھانا پیش کیا، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ جلد کھانا کھا کر یہاں سے چلے جائیں۔ رات ہو رہی تھی اور میں یہی سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ اگر حاجی صاحب رات ہو جانے پر رک گئے تو میں کیا کروں گی۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، ایک غیر اور نامحرم مرد کا میرے گھر میں موجود ہونا محلے والوں کے سامنے میرا کردار مشکوک بنا سکتا تھا۔ میں نے کھانا لگایا تو حاجی صاحب کھانا کھانے کے دوران بھی ویسے ہی باتیں دہراتے رہے اور پھر کھانا کھانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے بھی مجھے بار بار ہدایت دی اور اپنا فون نمبر مجھے دے کر چلے گئے۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا، اب میرا کچن پھر سے بھر چکا تھا۔ میرے دل میں حاجی صاحب کے لیے قدر بڑھ گئی تھی۔ پورا مہینہ میرا پرسکون سے گزرا تھا، مگر مجھے گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش محسوس نہ ہوئی تھی۔ بھائیوں نے کال کر کے جھوٹے منہ پوچھا تو میں نے حاجی صاحب کی مہربانی بتا دی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے بھائی شرمندہ ہوں گے اور آئندہ کے لیے میری ہر ضرورت خود پوری کریں گے، مگر اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے جب وہ میری بات سن کر خوش ہو گئے اور بولے کہ حاجی صاحب کا نمبر محفوظ رکھنا، وہ آئیں تو ان کی خوب عزت کرنا، ایسے انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ میں اپنے بھائیوں کی بات پر مایوس ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے ایک انجان مرد کے حوالے کر رہے تھے، اور جب تک میں کنواری تھی یا جب تک شادی کے بعد میرا شوہر زندہ تھا، میرے وہی بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، مگر اب نہ جانے کیوں وہ بدل گئے تھے۔ خیر میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ اپنے وقت پر حاجی صاحب ویسے ہی سامان سے لدے میرے گھر کے دروازے پر آن کھڑے ہوئے۔ میں یہ سب دیکھ کر بے ساختہ شرمندہ ہو گئی۔ ابھی میرے گھر پہلے والا سامان بھی موجود تھا۔ میں نے سنا تھا کہ دنیا میں آج کل ہر بھلائی کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ میں بھی یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ حاجی صاحب میرے ساتھ یہ مہربانی کیوں کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے ویسے ہی میرے انکار کرنے کے باوجود سارا سامان گھر میں لا کر رکھا اور خود بھی اطمینان سے بیٹھ گئے۔ میں نے سامان سمیٹ کر کھانا بنایا اور چائے وغیرہ بنا کر حاجی صاحب کو پیش کی۔ اس روز بھی وہ میرے ساتھ رات دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور پھر کھانا کھا کر واپس لوٹ گئے۔ پھر یہ معمول چل نکلا تھا۔ حاجی صاحب ہر ماہ راشن لے کر میرے گھر آتے اور کتنی ہی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ شروع میں حاجی صاحب کی باتیں اپنائیت بھری ہوتی تھیں، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کی باتیں میرے گرد گھومنے لگیں۔ وہ میرے سلیقے اور میرے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کرتے رہتے۔ میں ان کی باتوں سے پریشان ہوتی تھی، مگر میری مجبوری تھی اور مجھے یہ احساس ستاتا تھا کہ میں ان پر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔
مجھے کچھ ہی عرصے میں یہ فکر ہونے لگی کہ میں کیسے ساری عمر حاجی صاحب کے سر پر سوار رہ کر گزارا کروں گی۔ پھر ایک روز مجھ پر حاجی صاحب کا ایک ایسا روپ آشکار ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس روز تو میرے جسم سے جان نکل گئی اور مجھے شدت سے احساس ہوا کہ عورت اگر اکیلی ہو تو اس کا ہوشیار ہونا بہت ضروری ہے، اور مجھ جیسی سادہ اور ڈرپوک لڑکی کا اس دنیا میں گزارا بہت مشکل تھا۔ ایک معمول کا دن تھا، مہینے کا آغاز ہوا تو حاجی صاحب وقت پر راشن لے کر پہنچ گئے تھے۔ میں نے حسب معمول گھر میں پھیلے سامان کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑے شاپر میں ہاتھ مارا تو میرے ہاتھ میں ایک مضبوط رسی آ گئی۔ میں نے حیرت سے اس شاپر میں جھانکا تو میری نظر جس چیز پر پڑی وہ میرے ہوش اڑا گئی تھی۔ میرے لبوں سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا تھا، میرا جسم کانپ اٹھا تھا۔ میں نے وہ شاپر پرے دھکیل دیا تھا۔ میری حرکت پر حاجی صاحب چونک گئے تھے۔ انہوں نے انجان پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ شاپر اٹھا کر دیکھا اور مجھ سے معذرت کرنے لگے۔ وہ میرے سامنے شاپر اٹھا کر گرہ لگاتے ہوئے بولے کہ یہ میری ضرورت کا سامان ہے، دکاندار نے غلطی سے تمہارے سامان کے ساتھ رکھ دیا ہوگا۔ حاجی صاحب کی وضاحت پر میری چھٹی حس مجھے خبردار کرنے لگی تھی۔ میں خوف زدہ سی کھانا بنانے کے بہانے کچن میں بند ہو گئی۔ مجھے حاجی صاحب کی نیت پر اب شک ہونے لگا تھا۔ حاجی صاحب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پچھلے کچھ ماہ سے لگاتار حاجی صاحب سے راشن پانی لے کر ان کی مقروض ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ میں نے کھانا برتن میں ڈال کر حاجی صاحب کے سامنے رکھا اور خود نماز پڑھنے چلی گئی۔ حاجی صاحب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی اور میں کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہی۔ حاجی صاحب کھانا کھا کر چلے گئے تو گھر کا دروازہ اچھے سے بند کر کے میں کتنی دیر روتی رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے اپنے بڑی بھابھی کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ بڑی بھابھی نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ مجھے پہلی بار ہی حاجی صاحب کے راشن اور ضروریات کے سامان پر یہی بولنا چاہیے تھا کہ میرے بھائی سلامت رہیں اور وہ سب کر لیں گے۔ بھابھی کی اس بات پر میں نے دکھی لہجے میں بھائیوں کا رویہ بھابھی کے سامنے کھول کر رکھ دیا، جس پر بڑی بھابھی ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میری بھابیاں میرے بھائیوں کی اس حرکت سے بالکل انجان تھیں یا پھر وہ انجان بننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بڑی بھابھی کو اپنے شوہر کی اس لاپرواہی پر افسوس ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بولی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہارے بھائیوں سے کہتی ہوں کہ مہینے میں 2 سے 3 بار ضرور چکر لگایا کریں تاکہ اس حاجی صاحب سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ میری تنہائی اور گھبراہٹ پر بڑی بھابھی نے مجھے دلاسا دیا کہ اگر ممکن ہوا تو وہ جلد مجھے اپنے پاس بلا لیں گی۔ بھابھی مجھے بتا رہی تھی کہ میرے بھائیوں کا کام آج کل بہت بڑھ چکا ہے۔ میرے بھائی گھروں کو پینٹ کرنے کا کام کرتے تھے، مہنگائی کی وجہ سے وہ اب زیادہ سے زیادہ کام کرتے تھے اور اکثر جگہوں پر رات دیر تک کام کر کے جلدی سے جلدی کام ختم کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ بھابھی نے پھر بھی یقین دلایا کہ وہ جلد چکر لگائیں گی۔ میں ان کے سامنے تو خاموش ہو گئی، مگر مجھے بڑی بھابھی پر اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے بہلا رہی ہیں۔ مجھے میرے حالات نے لوگوں سے منتفر کر دیا تھا۔ میرا دل اپنے بھائیوں سے بھی برا ہونے لگا تھا۔ میری راتوں کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ اتنی خوف زدہ تو میں اپنے شوہر کی موت پر نہیں ہوئی تھی۔ میں اگلے ماہ سے پہلے پہلے اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی، اور مجھے اب یہ خوف بھی ستانے لگا تھا کہ کہیں حاجی صاحب کسی روز مہینے سے پہلے نہ آ جائیں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی حاجی صاحب کی رہائش کہاں ہے۔ نہ جانے وہ میرے گھر کے قریب رہتے تھے یا کسی دوسرے شہر سے مجھے ملنے آتے تھے۔ میرا خوف چند دنوں میں ہی بہت بڑھ گیا تھا۔ آج کل سردی بھی بہت زیادہ تھی۔ سرے شام لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ میں نے کھانا کھا کر عشاء کی نماز پڑھی اور کچن کا سامان سمیٹنے لگی۔ اس وقت دروازے پر اچانک دستک ہونے لگی۔ میں رات کے وقت دروازے پر ہونے والی اچانک دستک پر پہلے تو ڈر گئی تھی، اس وقت نہ جانے کون آیا ہے، مگر پھر مجھے اپنے بھائیوں کا خیال آیا کہ یقیناً وہ مجھ سے ملنے آئے ہوں گے۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھول دیا، مگر اپنے سامنے حاجی صاحب کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب میرے یوں دروازہ کھولنے پر مسکرانے لگے اور بولے کہ لگتا ہے تم کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب گھر میں چلے آئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی شاپر بھی موجود تھا۔ آج وہ اکیلے بھی نہ تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک اور مرد بھی موجود تھا۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے میرا سارا خون خشک ہو چکا ہو اور روح بس پرواز کرنے ہی والی ہو۔
حاجی صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا اور مجھے اپنے آنے کی وجہ بیان کی، جسے سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ حاجی صاحب نے میرے سامنے وہ شاپر رکھا اور بولے کہ تم خاموشی سے میرا مطالبہ مان جاؤ یا پھر میں ان سب چیزوں کا استعمال کروں گا۔ میں ایسی چیزوں کا عادی ہوں اور مجھے اچھا انسان بالکل مت سمجھنا۔ میں اسی لالچ میں تمہارا خیال رکھتا رہا ہوں اور تم پر پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے، اور اب میں اپنا پیسہ وصول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حاجی صاحب کی بات پر خوف زدہ نظروں سے اس شاپر کو دیکھا، جس میں اس روز میں نے رسی اور ایک نوکیلا چمکتا ہوا چاقو اور ایک بلیڈ دیکھا تھا۔ میں وہ سامان دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی، اور اس وقت بھی میرا کچھ ایسا ہی حال ہو رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس روز حاجی صاحب نے مجھے جان بوجھ کر وہ سامان دکھا کر دھمکایا تھا تاکہ میں ان سے ڈر کر رہوں۔ میرا پورا وجود پسینے میں نہا چکا تھا۔ وہ سب دیکھ کر میں حاجی صاحب کا مطالبہ مان لینے پر مجبور ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں ہاں کہتی، گھر کا دروازہ کھلا اور میرے بھائی اور بھابیاں گھر میں داخل ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر یکدم جی اٹھی تھی، جبکہ حاجی صاحب اچانک ان سب کو سامنے پا کر گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے وہ شاپر اٹھا کر چھپا لیا۔ میری بھابھی نے مجھ سے ملتے ہوئے بتایا کہ میرے بھائی دن بھر مصروف رہتے ہیں اور وقت نہیں نکال پاتے، اس لیے وہ لوگ رات کو ہی مجھے ملنے چلے آئے تھے۔ اسی وقت سب کی نظر حاجی صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے مرد پر پڑی تھی۔ میرے بھائی رات کے وقت میرے پاس ایک انجان مرد کو دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ میں نے اپنے بھائیوں کو تعارف دیا کہ یہ وہی حاجی امام بخش ہے جو میرے مرحوم شوہر کا رشتے میں چچا لگتا ہے، اور آج اچانک رات کے وقت کسی مرد کے ساتھ وہ کیوں آ گیا ہے میں نہیں جانتی۔ میں نے حاجی صاحب کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھ کر بات بتائی تھی۔ میں حاجی صاحب کے پاس جو خطرناک سامان دیکھ چکی تھی اس پر میرا دل ڈر گیا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے بھائیوں کو سچ بتا دیا تو شاید یہاں پر بہت بڑا جھگڑا ہو جائے۔ میں نقصان کے خوف سے خاموش رہی، اور حاجی صاحب بھی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے اپنے دوست کو لے کر چلے گئے تھے، مگر جاتے جاتے مجھے آہستگی سے دھمکی دے کر گئے کہ میں اپنی زبان بند رکھوں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حاجی صاحب کے جاتے ہی میں بڑی بھابھی کے گلے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ میرا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ سب میری اس حالت پر پریشان ہو گئے۔ بڑی بھابھی نے مجھ سے سوال کیا کہ حاجی صاحب رات کے وقت میرے گھر کیوں آئے تھے۔ اس سوال پر مجھے حاجی صاحب کی بتائی تفصیل یاد آ گئی۔ حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کی اپنے آبائی گاؤں میں اچھی خاصی زمین ہے، اب ہمارے ملازم ان زمینوں کو سنبھالتے ہیں، مگر میں ان باتوں سے بے خبر تھی۔ پہلے میرے شوہر اپنی زندگی میں یہ سب خود سنبھالتے تھے۔ حاجی صاحب اور میرے شوہر کے باپ آپس میں سکے چچا زاد بھائی تھے۔ دونوں کو اپنے اپنے باپوں سے زمین کا حصہ مل چکا تھا، مگر میرے سسر کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ساری زمین میرے شوہر کو مل گئی تھی، جبکہ حاجی صاحب 4 بھائی تھے، ہر بھائی کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ گیا تھا۔ حاجی صاحب میرے سسر کے رضائی بھائی تھے، اور اس بات کو لے کر اب کچھ عرصہ پہلے وہ میرے شوہر کے سر پر سوار ہو گئے تھے۔ وہ ایک گنڈا ٹائپ آدمی تھے۔ وہ میرے شوہر کو مارنے کی دھمکی دیتے تھے کہ وہ زمین کا آدھا حصہ حاجی صاحب کے نام کر دے، جبکہ میرے شوہر ایسا کرنے کو بالکل تیار نہ تھے۔ یہ زمین جائیداد میرے شوہر کی وراثت تھی۔ میرے شوہر اسی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار رہے اور طبیعت بگڑنے پر خاموشی سے وصیت تیار کر لی، جس کے مطابق ان کے بعد ان کی جائیداد میرے نام ہو جانی تھی۔ حاجی صاحب کو یہ بات میری عدت کے دوران پتہ چل گئی تھی، اور تب سے وہ مجھے دبانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور میرے شوہر کے وکیل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میں وصیت اور جائیداد سے انجان تھی۔ آج حاجی صاحب نے مجھے وہ خطرناک سامان دکھا کر یہی دھمکی دی تھی کہ میں جائیداد کے سب کاغذات پر سائن کر دوں، ورنہ آج رات وہ میری جان لے لیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کمزور لڑکی ہوں، ڈر کر مان جاؤں گی۔ میں واقعی مان جانے والی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد کے طور پر میرے بھائیوں کو بھیج دیا تھا۔ میرے بھائی یہ سب جان کر شرمندہ ہو گئے۔ اب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا گھر کرائے پر لگ چکا ہے اور زمینوں کا کام میرے بھائی سنبھالتے ہیں۔ حاجی صاحب کو میری بھابھی کے بھائی نے سیدھا کر دیا ہے، کیونکہ وہ ایک پولیس آفیسر تھا۔ مجھے آج تک افسوس ہے کہ کاش میں اپنے شوہر کی پریشانی جان لیتی تو شاید وہ اپنا بوجھ میرے ساتھ بانٹ کر سکون سے مر جاتا، یا پھر میں بھابھی کے بھائی سے تب کہہ کر معاملہ سنبھال لیتی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔